الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت زبان کی نعمت ہے. ہم اپنے معاشرے اور سماج میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیچارے گونگے ہیں انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. جو کچھ آدمی کے دل میں ہے وہ زبان کے ذریعے وہ ظاہر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اظہار معافی ضمیر کی ادائیگی کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں؟ بڑی نعمت ہے دونوں آنکھ. لیکن آگے فرمایا اور اس کو زبان دیا ہم نے، اور دو ہونٹوں کا بھی تذکرہ اس لیے کیا کہ اگر ہونٹ آپس میں نہ ملیں تو پھر ادائیگی صحیح نہیں ہوتی الفاظ کی. اللہ رب العزت کا بڑا کرم، اس کا احسان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان. انسان کو پیدا کیا تو اس کی جو عظمت ہے اور اس کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کی قدرت عطا فرمائی. وہ بیان کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من البیان لسحرا. بعض بیان ایسے ہوتے ہیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جادوئی اثر رکھتی ہیں. تو اللہ رب العزت کی اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے کہ وہ کار ثواب میں لگے، اچھی چیزوں میں لگے، غلط چیزوں میں نہ لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے اور جو اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ زبان آدمی کو یا تو عزت عطا کر دیتی ہے، یہ زبان آدمی کو ذلیل کر دیتی ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ یہ زبان ہی ہے جو جھگڑوں کی سبب بنتی. گھروں میں ساس بہو کے جو جھگڑے ہیں، کوئی آدمی صبر نہیں کرتا. بولنا یہ آزمائشوں کو دعوت دیتا ہے، فتنوں کو برپا کرتا ہے. آدمی اگر خاموش رہے تو اس کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہر شخص بولتا ہے، الٹا پلٹا بولتا ہے، نہ جانے کیا کیا بولتا ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ آدمی بولے تو اچھی بات بولے یا خاموش رہے، بصیرت کی زبان بولے، عبرت کی زبان بولے. اس لیے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے موجود ہیں جو ہماری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں. وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بات بھی وہ بولتا ہے، ایک لفظ بھی ادا کرتا ہے تو فرشتہ موجود ہے جو تیار ہے بالکل لکھنے کے لیے، نگراں. ہماری ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. بہت پہلے آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ ریکارڈنگ کیا چیز ہوتی ہے، آواز کیسے ریکارڈ ہوتی ہے، اس کا ریپلے کیسے ہوتا ہے. لیکن آج کے زمانے میں بہت آسان ہے. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہم تمہارے سارے اعمال کا استنساخ کر رہے ہیں، یعنی ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں ہم، اور قیامت کے دن اس کا ریپلے ہو جائے گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم کیا کچھ کر رہے تھے. آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بہت ساری نصیحتیں کی اور آپ نے کہا کہ دیکھو سب سے بڑی بات میں تم کو بتاتا ہوں، کف علیک ھذا. اپنی زبان کو ذرا قابو میں رکھو. اور اس کے بعد فرمایا هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ڈالنے والی چیز یہ زبان کی جو کارستانیاں ہیں یہی تو ہیں. ہم تمام کو اپنی زبان کو بہت قابو رکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو.
किसी का दिल न दुखे, हमारी जुबान से शगुफ्तगी फैले, हमारी जुबान से दिल में इत्मीनान और सुकून पैदा हो, हमारी जुबान से लोगों को खुशी अता हो, हमारी जुबान से इस्लाह माशरा हो, हमारी जुबान से दीन फैले, ये सारा काम हमें करना चाहिए। आदमी जिस चीज को गलत तौर पर इस्तेमाल करता है जबान को, वो झूठ है। आदमी का ईमान छोटी छोटी बातों पर बिक जाता है, गलत बयानी कर जाता है, झूठ बोल देता है। सारी बुराइयों की जड़ जो बताया गया है वो झूठ, और फरमाया गया मोमिन तो कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये तो मुनाफिक की अलामत है कि जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है। आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिकों की 3 निशानियां बयान की गई हैं, उसमें फरमाया इदा हद्दथ कदीबा, जब वो बोले तो झूठी बात बोले। आज हमारी मजलिसों में गीबत है, दूसरों की बुराइयां उनके पीठ पीछे बयान की जाती हैं, उसमें लज्जत मिलती है हम तमाम को। कोई और आता है वो उसमें शामिल हो जाता है, चटखारे लेते हैं हम। फरमाया ये गीबत जो अपनी जुबान से कर रहे हो, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ बहुत शदीद है, इसकी सजा, इसका जुर्माना। और फरमाया कि वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, कोई गीबत किसी की ना करे। क्या तुम इस बात को पसंद फरमाओगे कि मुर्दा भाई है उसका गोश्त खाओ? कितनी संगीन बात है। लेकिन हमारी मजलिसों में ये जारी वो सारी हैं। बहुत खुश नसीब लोग हैं वो कि जब उनके दरमियान किसी भी शख्स की बुराई बयान की जाने लगे तो वो रोक दें और कहें कि नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, और यहाँ अगर बात होगी तो वो जब आ जाएंगे तब बात होगी। चुगली बहुत खराब बात है, ये बात यहाँ से उठाना और दूसरी जगह लगा देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन, जन्नत में चुगलखोर तो दाखिल ही नहीं हो सकता। ये जो सारी चीजें हैं ये जुबान हमसे करवाती है, और हम तमाम को जुबान के बारे में बहुत सीरियस और संजीदा होना चाहिए। गलत बात कहना, फहश बात कहना, मुनकर बात कहना, गाली देना, बेहयाई और बदतमीजी की बातें करना, फरमाया कि ये बहुत ही अजीम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न शर्रन नासी मंजिलतन यौमल क़ियामा मन तरकहु अन्नासु इत्तिक़ा फहशि। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमीन पर सबसे बदतरीन शख्स वो है जो क़यामत के दिन सबसे बदतरीन जगह पर वो होगा, और उसकी वजह यह होगी कि दुनिया में लोग उसको इसलिए छोड़ दें कि वो फहश बातें कहता है, गालियां बकता है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं कि उनके पास लोग जाते नहीं, गाली ही से बात करते हैं। जब वो जुबान खोलते हैं तो उसमें गालियां होती हैं, बीवी को गाली देते हैं, बच्चों को गाली देते हैं, नौकर को गाली देते हैं, यहाँ तक कि उनके यहाँ जो हैवान पलते हैं उनको गालियां देते हैं। ये बदतरीन लोग हैं इस जमीन पर, जिसके बारे में फरमाया कि क़यामत के दिन उनका जो दर्जा होगा ये होगा कि वो जलील तरीन मकाम पर होंगे, और दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको लोग उनकी बेहयाई और फहशगोई की वजह से छोड़ दें। ये जो हमारी जुबान है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेहतरीन नेमत है, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। कुरान मजीद बयान करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और सच्ची बातें किया करो, दुरुस्त बातें कहा करो। और दुरुस्त बातें अगर तुम नहीं कहोगे तो वहां पर गलत बयानी होगी और झूठ होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है उसे अच्छी बात कहनी चाहिए या वो खामोशी अख्तियार करे। एक मरतबा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जुबान को खींच खींच करके हलकान हो रहे थे। लोगों ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा इसी ने तो मुझे रुसवा किया है। ये जो तल्ख कलामी के जरिए जो रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, ये दिल टूट जाते हैं जुबान के जरिए तो जुड़ते नहीं है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुबान से एक मरतबा हजरत सफ़िया बिन्त हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिलसिले में कोई गलत बात निकल गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में मौजूद थे। आपने कहा आयशा तुमने इतनी सख्त बात कह दी है कि अगर वो समंदर में डाल दी जाए तो समंदर का पानी भी मुतस्सिर हो जाए। हमारी जुबानें रोजाना चलती रहती हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन हमारी जुबानों से कितना फायदा लोगों को होता है, कितनी तकलीफ होती है, इसका जायजा हम तमाम को लेना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस है, आप फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस जुबान को अच्छे कामों में लगाएं। कुरान मजीद की तिलावत है, कुरान मजीद पर तदब्बर है, कुरान मजीद के अल्फाज को दोहराना है, कुरान मजीद का हिफ्ज करना है, ये आला किस्म की चीज है जिसमें हमें जुबान को इस्तेमाल करना चाहिए। फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना आसानी के साथ तुम कुरान पढ़ सको कुरान पढ़ते जाओ। दूसरी जगह फरमाया इन्न कुरान अल फज्र काना मशहूदा,
یہ قرآن مجید جو تم پڑھتے ہو اپنی زبانوں سے یہ گواہی دے گا اللہ رب العزت کے ہاں. اور یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ جو زبان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے. سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، استغفر اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار ہی اذکار ہیں جن کے ثواب بہت زیادہ ہیں. ہماری زبان اس میں لگنی چاہیے. ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاعر جو اسلام کے ہیں، شریعت کی جو چیزیں ہیں وہ میرے اوپر ذرا بھاری ہو گئی ہیں، آپ کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ جس سے مجھے آسانی ہو. آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری جو زبان ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے. وہ ہستی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، وہ تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہمیشہ اللہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے. ہم تمام کو اپنی جو زبان ہے اس کو اللہ رب العزت کے ذکر میں لگائے رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے دین کے پھیلانے کے سلسلے میں لگائیے. اچھی عربی ہمیں آنی چاہیے، اچھی اردو آنی چاہیے، اچھی انگریزی آنی چاہیے، اچھی ہندی آنی چاہیے. ریجنل لینگویجز جو ہیں اس میں بھی ہمیں مہارت پیدا ہونی چاہیے. اللہ رب العزت کا دین پھیلانے میں اگر ہماری زبان لگتی ہے تو کیا پوچھنا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہ بڑا عظیم کام ہے. یہ زبان ہماری حق کی گواہی میں لگے، یہ جو ہماری زبان ہے یہ قیام عدل و قسط میں لگے، یہ ہماری جو زبان ہے وہ مظلوم کی مدد میں لگے، یہ ہماری جو زبان ہے وہ ظالم کو پکڑنے میں لگے. تو کیا پوچھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جو جہاد ہے، افضل جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے عظیم جو جہاد ہے وہ یہ ہے کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دیا جائے. آدمی گھروں میں لڑتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ایسے اخلاق پیدا کیجئے کہ اٹھیے اور معاشرے میں شگفتگی پیدا کیجئے. اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیے، ظلم کے خاتمے کے لیے بولیے، ظالم کے سلسلے میں بولیے، اور یہاں امر کے سلسلے میں، امر بالمعروف کے سلسلے میں بولیے، نہی عن المنکر کے سلسلے میں بولیے. آج کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آدمی واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر نہ جانے کہاں کہاں روز لگا رہتا ہے. ہم کیا لکھتے ہیں؟ ہم جو لکھتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی زبان ہے. آدمی کہتا ہے یہ تحریر کیسی ہے؟ بھائی اس کی زبان بڑی اچھی ہے. آدمی جب کوئی تحریر پڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مقالہ بڑا اچھا تھا، مقالہ قول سے ہے. آدمی جو چیز لکھتا بھی ہے چاہے وہ کتاب کیوں نہ ہو وہ بھی زبان ہی ہے. ہم جو کچھ بھی لکھتے ہیں فرشتے موجود ہیں. ہم واٹس ایپ پر کیا لکھتے ہیں؟ غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں اس پر دیتے ہیں بہت سارے لوگ. بہت سارے وہ باتیں لوگ وہ چیزیں جو تنہائی میں کی جاتی ہے اس کو اجاگر کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر. سوشل میڈیا کے استعمال کے آداب سیکھنا چاہیے. مومن اور مسلم کے لیے آداب موجود ہے کتاب و سنت میں. کوئی ایسی بات سوشل میڈیا پر نہ لکھی جائے جس سے دل آزاری ہو، لوگوں کو پریشانی ہو. کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جس کی کوئی تحقیق نہ کی گئی ہو. جہاں سے وہ کوئی بات ملے اس کو فارورڈ کرتے چلے جائیں. یہ بات بھی فرمایا کہ یہ غلط بیانی میں آتا ہے، اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا. کوئی بات اپنے بھائی سے کرنی ہوتی ہے اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا اور وہ نہ جانے کہاں کہاں پھیلی، اس کے عزت نفس کا خطرہ لاحق ہوا اور نہ جانے کیا کیا ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہمارا بولنا بھی ہو، ہمارا لکھنا بھی ہو، وہ سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ ہو، احساس ذمہ داری کے ساتھ ہو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے. عظیم ہستی جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، آپ دعائیں کرنا کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا، میرے مالک میرے دل میں نور عطا فرما دے. اللہم اجعل فی لسانی نورا، میرے مالک میری زبان میں نور عطا فرما دے. اللہم اجعل فی سمعی نورا، میرے کان میں میری سماعت میں نور عطا فرما دے. اللہم اجعل فی بصری نورا، میری جو آنکھ ہے اس میں نور عطا فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں زبان میں نور عطا فرمانے کی بات کہی ہے. جب آدمی بولے تو پھول جھڑیں، جب آدمی بولے تو اسلوب کے ساتھ بولے، جب آدمی بولے تو دل کی رگوں کی گہرائیوں میں بات اتر جائے، جب آدمی بولے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگے، جب آدمی بولے تو گھروں میں صلح ہو جائے، جب آدمی بولے تو سب کو یہ پتا چلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا چیز ہوتی ہے. تو ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے کہ بار الہ ہماری جو زبان ہے، ہماری جو تحریر ہے اس میں نور عطا فرما دے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی سکون کی زندگی گزار سکیں. مرنے کے بعد جب تیرے سامنے پہنچے تو اللہ رب العزت ہم سے یہ کرے کہ میرے مالک میرے بندے تو نے میری باتیں مانی، زندگی بھر تو نے میرے دین کے مطابق عمل کیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اور ہمارے نامناسب الفاظ کی وجہ سے اور ہماری زبان میں بےہودگی کی وجہ سے اور ہماری زبان میں گالیوں کی وجہ سے اور ہماری زبان میں تلخی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہو اور کہیں کہ اس کو ہٹا دو،
میری نظروں سے، اس لیے کہ میرے بعد اس نے بندوں کے درمیان تلخیاں پیدا کی۔ اللہ رب العزت ہم سے یہ نہ کہے کہ اس کو میری نظروں سے ہٹا دو، اس لیے کہ یہ زبان جو آدمی کو جنت میں لے جانے والی ہے اور جہنم میں لے جانے والی ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان سارے امور و مسائل پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔